مخصوص کر لیے جاتے ہیں۔ جیسے اس وقت جو ہے وہ وہاں سے مصر سے نکل کر غلامی میں سے نکلے اور وہ آزاد کیے گئے، ایسے ہی جب ہم مسیح کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں تو ہم بھی گناہ کی غلامی سے کیا پاتے ہیں؟ آزادی پاتے ہیں، جس کو ہم اس آزادی کو حاصل کر کے حقیقت میں ہم خدا کی بادشاہی میں کیا ہوتے ہیں؟ داخل ہوتے ہیں۔ اس وقت خدا نے وہ عہد ان کو دے کر، یا یہ کہیں کہ وہ رسم یا وہ کام ان کو کرنے کو دے کر، خدا نے ان سے فرما برداری چاہی۔ خدا نے چاہا کہ وہ خدا کی فرما برداری کریں تاکہ وہ زندگی کو حاصل کر سکیں۔ اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جو رسمیں خدا انسان کو دیتا آیا پرانے عہد نامے میں، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور پر یسوع کے آنے اور یسوع کے حقیقی جو ہے وہ منصوبے، یا حقیقی طور پر یسوع کے اس الہی منصوبے کی طرف جو ہے وہ اس نے اس ہر ایک رسم نے اشارہ کیا ہے۔ اور یہاں پر تو واضح طور پر، کیونکہ اگر اس برے کے سبب سے جو بے عیب برا ایک جانور ہے، اس کے سبب سے موت ان پر غالب نہ آئی، تو ہمارے لیے تو حقیقی برا ذبح کیا گیا۔ جو خدا کا حقیقی برا ہے وہ ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر اس نے اپنی جان دی ہے، فدیہ دیا، ہماری قیمت ادا کی، کیونکہ اس وقت بھی وہ برا حقیقت میں ان پیلوٹوں کا کیا بنا تھا؟ عوضی بنا تھا، وہ ان کی جگہ پر قربان کیا گیا تھا۔ ایسے ہی مسیح یسوع ہمارے لیے حقیقی طور پر ہمیں بچانے کے لیے وہ قربان ہوا ہے تاکہ وہ ہمارا حقیقی عوضی بن سکے، ہماری قیمت ادا کر سکے۔ جو گناہ کے سبب سے موت کا غلبہ ہے انسان پر، اس غلبے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کر سکے۔ مگر ضرورت ہے کہ ہم اس بات کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہم سمجھیں کہ جب حقیقی برا ہمارے لیے ذبح ہو چکا ہے تو ضرورت ہے کہ ہم اسے جو ہے اپنی زندگی دیں اور اسے حقیقی معنوں میں قبول کریں اور خدا کی پورے طور پر فرما برداری کریں، کیونکہ لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ تو ہم جو ہے وہ یسوع کے وسیلہ سے ہی آزاد کیے جاتے ہیں، کیونکہ جو کوئی یسوع کو قبول کرتا ہے وہ پھر گناہ کا غلام باقی نہیں رہتا۔ اور پھر اسی کے ساتھ انہیں کہا گیا کہ بے خمیری روٹی کھانا، اور اس وقت جو ہے وہ کیا کہا گیا کہ جلدی جلدی کھانا۔ بے خمیری روٹی کا مطلب ہے کہ ایسی بہت ساری چیزیں جو ملاوٹ جو ہے وہ انسانی زندگی میں ہوتی ہے، اسے کیا کرنا ہے؟ دور کرنا ہے۔ انہیں بھی اس وقت بھی کہا گیا کہ تمہیں کیا کھانی ہے؟ بے خمیری روٹی کھانی ہے۔ اور آج ہمیں بھی حقیقی معنوں میں یسوع کو لینا ہے، نہ کہ فقط ایسے ملے جلے اس سے کہ ہم یسوع کے بھی ہوں کہلاتے ہوں، اور ملی جلی اپنے اندر ایسی چیزیں بھی رکھتے ہوں کہ جو کہ یسوع کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیشہ کی حقیقی روٹی کون ہے؟ یسوع ہے۔ یسوع نے کہا ہمیشہ کی زندگی کی روٹی میں ہوں، اور ہمیشہ کی زندگی کا پانی کون ہوں؟ میں ہوں۔ یہ یسوع نے خود کہا یوحنا کی انجیل میں کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، زندگی کا پانی میں ہوں۔ تو ضرورت ہے کہ اس ہمیشہ کی زندگی کی روٹی کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کھانا ہے، جس کے لیے پالوس رسول نے جو ہے وہ کرنتس کی کلیسیا کو بھی کہا، اور اس کے لیے لکھا ہے کلام مقدس میں سے پہلا کرنتیوں 5 باب اس کی 7 آیت میں لکھا ہے، پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گندا ہوا آٹا بن جاؤ، چنانچہ تم بے خمیر ہو کیونکہ ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان ہوا۔ تو بات یہ ہے کہ جو ہم مسیح ہیں ان کے لیے حقیقی برا قربان ہو چکا، اور وہ حقیقی برا کون ہے؟ یسوع مسیح ہے۔ مگر ضرورت ہے کہ ہمیں اس حقیقی برا کو اپنی زندگی میں لینا ہے
اور اس کے بدن اور خون میں شامل ہونا ہے، کیونکہ اس کے بدن اور خون میں جب ہم شامل ہوتے ہیں، یعنی اس یادگاری میں ہم جب شامل ہوتے ہیں، جب ہم روٹی اور شیرہ کو لیتے ہیں تو عشاء ربانی میں شامل ہوتے ہیں، تو ہم جو ہے وہ یسوع کی اس یادگاری، جیسا کہ یسوع نے کہا کہ میری یادگاری میں یہی کیا کرو، تو وہ ہم اس یادگاری کو کیا کرتے ہیں؟ پورا کرتے ہیں۔ کہ جیسا میں نے پہلے کہا کہ ان مصر سے نکلتے وقت انہیں بھی جب یہ فسح کھانے کو کہا گیا تھا تو انہیں کہا گیا تھا کہ سال جو ہے وہ ہر سال انہیں کیا کرنا ہے؟ اس فسح کو کھانا ہے، تاکہ وہ اس بات کو کیا کر سکیں؟ یاد رکھ سکیں۔ اور فسح کی اہمیت بے شک بہت زیادہ ہے، کیونکہ یسوع جب 12 سال کی عمر میں ہیکل میں آئے تو وہ تب بھی فسح کے لیے آئے تھے۔ وہ ہیکل میں جو ہے وہ فسح کی عید منانے کے لیے آئے تھے، اور جو یسوع نے آخری کھانا شاگردوں کے ساتھ کھایا وہ بھی جو ہے وہ فسح کا کھانا تھا جو یسوع نے شاگردوں کے ساتھ کھایا۔ تو اس لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ فسح حقیقی طور پر وہ فسح جو ہے وہ انسان کو تیار کر رہی تھی کہ جو حقیقی برہ ہے وہ انسان کے لیے ذبح ہونے کو ہے۔ حقیقی برہ انسان کے لیے ذبح کیے جانے کو ہے، جو بے عیب برہ جو خدا آپ جو ہے وہ انسان کو مہیا کرنے کو تھا، وہ حقیقی برہ ہمارے لیے ذبح ہونے کو تھا۔ اس کا نشان تھا وہ فسح جو پرانے عہد میں خروج کی کتاب میں مرقوم ہے، اور ہر سال جو ہے وہ اسرائیلی قوم خدا کے حضور وہ فسح کھاتی آئی ہے۔ مگر ہم مسیح ہوتے ہوئے ہم جو ہے وہ ہمارے لیے حقیقی برہ ذبح ہو چکا، ہمارے لیے حقیقی برہ ایک ہی دفعہ اپنا ہی خون لے کر جو ہے وہ خدا کے حضور ہمارے لیے ہمارے گناہوں کا عوضی بن کے جو ہے وہ خدا کے حضور پہنچا، کیونکہ تاکہ وہ ہمیں کیا کر سکے؟ ہمیں بچا سکے، اور ہم جو ہے وہ موت سے زندگی میں آ سکیں، غلامی سے آزاد کیے جا سکیں۔ اور جو کہا گیا کہ کمروں کو جو کمر باندھ کے رکھنا اور پاؤں میں جوتی اور ہاتھ میں لاٹھی لیے ہوئے جو ہے وہ تمہیں اس فسح کو کھانا ہے، تو یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت انہیں جلدی تھی، انہیں وہاں سے نکلنا تھا، اس لیے خدا نے کہا کہ اپنی کمر کو باندھ کر رکھنا اور ہاتھ میں لاٹھی لیے ہوئے اور پاؤں میں جوتی پہن کر جو ہے وہ تم اسے جلدی جلدی کھانا۔ اس رات وہ وہاں سے نکالے جانے کو تھے، وہ اس رات وہاں سے جو ہے وہ غلامی سے آزاد کیے جانے کو تھے، وہ اس رات وہ موت سے بچا کر زندگی میں داخل کیے جانے اور اس وعدہ کی سرزمین تک پہنچائے جانے کو تھے۔ اس کے لیے انہیں اس سفر کو طے کرنے کے لیے پاؤں میں جوتی کا ہونا بھی ضروری تھا، کیونکہ ان کا سفر کیا تھا؟ مشکل تھا، اور ہاتھ میں لاٹھی کا ہونا بہت ضروری تھا، کیونکہ ان کا سفر کیا تھا؟ بیابانی سفر تھا، وہ ایک مشکل سفر تھا جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ انسانی زندگی میں اس وقت جو انہیں سفر کرنا تھا اس میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ آنے تھے، اس لیے کہا گیا کہ ہاتھ میں کیا رکھنا؟ لاٹھی رکھنا، اور پاؤں میں کیا پہننا؟ جوتی پہننا، اور تمہاری کمریں بندی ہوں، اس لیے کیونکہ انہیں وہاں سے حقیقت میں دوڑ کر وہاں سے کیا کرنا تھا؟ نکلنا تھا، یعنی جلدی تھی۔ تو آج جس دور میں ہم ہیں اس میں بھی جو حقیقی فسح کا برہ ہے اسے کھانے کے لیے بھی ہمیں جلدی کرنے کی ضرورت ہے، اسے کھانے کے لیے بھی ہمیں جلدی کرنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے، تاکہ ہم بچائے جا سکیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ انسان جو ہے وہ زمین پر سے جیسے وہ وہاں سے آزاد کیے گئے، زمین پر سے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کا وقت جو ہے وہ، یا عدالت کا وقت جو ہے وہ کیا ہے؟ نزدیک ہے۔ تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہمیں کیا کرنی ہے؟ جلدی کرنی ہے، اور اپنے پاؤں میں جوتی پہننی اور کمر کو باندھے ہوئے اور ہاتھوں میں لاٹھی لیے ہوئے، یعنی وہ ہمیں اختیار جو خدا نے اپنے کلام کے وسیلہ سے دیا ہے، وہ پروٹیکشن جو خدا اپنے روح کے وسیلہ سے، روح کے ہتھیاروں اور اوزاروں کے ہتھیاروں سے ہمیں کیا کرتا ہے؟ مہیا کرتا ہے، اسے پورے طور پر لینے کی ضرورت ہے۔
تاکہ ہم روح کے ہتھیار باندھ کر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اس دوڑ میں اس طرح دوڑ سکیں جس کے لیے پالوس رسول کہتا ہے کہ ایسے دوڑو کہ جیتو. اور ہم جو ہے وہ اسی طرح جیسے اس وقت وہ غلامی سے آزاد کیے گئے، ہمیں بھی آزاد ہونے کے لیے، موت سے بچنے کے لیے جو ہے وہ اس حقیقی برا کو جلدی جلدی کھانے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. کیونکہ یہ جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں اس میں جیسے آج کل واقعات ہو رہے ہیں، جیسے جنگیں ہو رہی ہیں، اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم آخری زمانہ میں سے گزر رہے ہیں. تو ضرورت ہے کہ ہم اس بات کی اہمیت کو سمجھیں کہ وہ فسح کا برا حقیقی طور پر ہمارے لیے ذبح ہو چکا ہے. ضرورت ہے کہ ہم اسے کھائیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں. خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس حقیقی برات جو یسوع مسیح ہے اسے اپنی زندگیوں میں لے سکیں، اسے جو ہے وہ اپنی زندگی دے کر جو ہے وہ اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکیں جو کہ ہمیں وہ دینا چاہتا ہے، جس کے عوض اس نے اپنے آپ کو صلیب پر جو ہے وہ قربان کر دیا. اس نے ہمارے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا تاکہ ہم بچائے جا سکیں. خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس بات کی سمجھ جو خدا آج اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں دینا چاہتا ہے، اس کی سمجھ پا کر ہم اس حقیقی برا کو جو ہے وہ حقیقی طور پر کھا سکیں. کیونکہ یسوع نے خود کہا، جیسا میں نے پہلے کہا کہ یسوع نے کہا فی الحقیقت جو ہے وہ کھانے کی، میرا بدن جو ہے فی الحقیقت کھانے کی چیز ہے اور میرا خون جو ہے فی الحقیقت پینے کی چیز ہے. تو یسوع کو اپنی زندگیوں میں لیں تاکہ ہم زندگی پا سکیں. خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.